بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ فرام لندن۔ جناب، آج میں پھر بات کرنا چاہوں گا جموں کشمیر کے بارے میں، اور جس آزاد کشمیری اسٹوڈنٹ نے سوال کیے تھے، میں اس کا آخری جو سوال تھا اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تو آخری سوال پہلے میں دو سوالوں کو جواب دے چکا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ تو آج جو ہے نا، اس کا جو سوال ہے نمبر 3: واٹ پالیسی آپشنس آر اویلیبل ٹو پاکستان فار فیوچر ان دی کانٹیکسٹ آف کشمیر کوز؟ تو اس وقت پاکستان کے پاس کیا آپشنس اویلیبل ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں؟ تو سب سے پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان نے کیا کیا آپشن استعمال کیے، یعنی ایون پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کیا آپشن استعمال کیے انہوں نے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ، یا بہت سے لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے صرف مطالعہ پاکستان نہیں پڑھا، ان کو معلوم ہے کہ جموں کشمیر میں ایک مسلم کانفرنس کے نام سے ایک سیاسی جماعت تھی۔ اس کو بعد میں کنورٹ کر کے نیشنل کانفرنس میں بدل دیا گیا تھا، اور سارے مسلمان یعنی مسلم کانفرنس کی بجائے نیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم پر آ گئے، اور نان مسلم بھی اس پر آ گئے۔ اور پھر یہ ہو گیا کہ مسلم لیگ جو ہے، انہوں نے 1940 میں یہ کا فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے مذہب کے نام پر، پاکستان کے نام سے، جس کے قرارداد لاہور کہتے ہیں، یعنی ریزولوشن جو پاس ہوا تھا لاہور میں۔ تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ بھئی صرف یہ نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا، انہوں نے کہا بھی جموں کشمیر جو ہے نا، یہ کیسے رہ جائے۔ تو انہوں نے کچھ مسلمان لیڈروں سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ ریوائیو کریں مسلم کانفرنس کو۔ تو پھر یہ ہوا کہ مسلم کانفرنس کو ریوائیو کر دیا گیا، اور جو مسلمانوں کا بڑا دھڑا جو تھا وہ نیشنل کانفرنس میں رہا شیخ عبداللہ کی قیادت میں، اور جو چھوٹا دھڑا تھا وہ مسلم کانفرنس کے نام سے آپریٹ کرتا رہا۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں مسلم لیگ نے یا پاکستان کے رہنماؤں نے یعنی جموں کشمیر کے مسلمانوں کو بھی ڈیوائڈ کرنے میں ایک عام رول ادا کیا۔ پھر جب پاکستان وجود میں آ گیا، ہم یہ نہیں کہوں گا کہ آزاد ہوا۔ پاکستان آزاد کس سے آزاد ہوا؟ پاکستان نام کی کوئی مملکت، کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ تو یہ ہوا 1947 میں، اگست 1947 میں پاکستان آزاد نہیں ہوا، پاکستان کی پیدائش ہوئی، اس نے جنم لیا ایک نئے ملک نے۔ تو انہوں نے جموں کشمیر کے مہاراجا سے معاہدہ قائمہ کیا، جس کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ میں تفصیل میں جائے بغیر اسکپ تھرو کرتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان نے اس معاہدے کا پاس نہ کیا۔ 22 اکتوبر کو انہوں نے، جس کو ٹرائبل انویژن کہا جاتا ہے، لیکن وہ پاکستانی فوجی تھے اور ان کے اپنے افسر تھے، جنہوں نے کچھ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا، اور انہوں نے حملہ کر دیا ریاست جموں کشمیر پر، تاکہ اس پر قبضہ کیا جائے۔ تو پہلا آپشن انہوں نے یہ اختیار کیا، پہلے تو مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، جموں کشمیر کے مسلمانوں کو، پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کے لیے 22 اکتوبر کو حملہ کیا۔ نتیجے کے طور پر مہاراجا کو ہلاک کرنا پڑا۔ ہلاک کی صورت کے بعد، یا اس کے نتیجے میں، ہندوستان کی فوجیں آ گئیں، ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہوئی، اور بعد میں یہ ہوا کہ سیز فائر ہو گیا۔ اور سیز فائر سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت یہ انڈیپینڈنٹ انڈیا، یعنی ایک تو یونائٹڈ انڈیا تھا، ایک انڈیپینڈنٹ انڈیا ہو گیا جب برٹش راج ختم ہو گیا۔ یعنی 15 اگست کے بعد انڈیپینڈنٹ جو انڈیا آیا، اس کا جو یعنی گورنر جنرل تھا انڈیپینڈنٹ انڈیا کا، وہ ماؤنٹ بیٹن ہی رہا۔ جناح صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود جو گورنر جنرل رہیں گے پاکستان کے، یعنی اس عہدے کو قبول نے کیا۔ تو ماؤنٹ بیٹن اور نہرو اور لیاقت علی جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کی دہلی میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے دونوں کو قائل کیا کہ یہ اس مسئلے میں لڑنے کی بجائے کیوں نہ اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا جائے، سیکورٹی کونسل میں۔ تو نہرو جو ہے نا اس مسئلے کو، تینوں کی ایگریمنٹ ہوئی، اور ماؤنٹ بیٹن جو گیم کھیل رہے تھے وہ ان دونوں کو نہیں پتا تھا۔ تو اس مسئلے کو وہ انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے تھے، برٹش جو ہیں، اور سیکیورٹی کونسل میں اس مسئلے کو پیش کر دیا 1 جنوری 1948 کو۔ تو پھر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی کاوشوں سے یہ ہوا کہ سیز فائر ہو گیا 1949 میں، جیسے 1 جنوری 1949 میں کچھ قراردادیں پاس ہوئیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ قرارداد تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے
UN کمیشن فار انڈیا اور پاکستان، جس کو انسپ کہا جاتا ہے، وہ قائم کیا، اور جو اس کمیشن نے دورہ کیا پاکستان کا بھی اور ہندوستان کا بھی، اور دونوں سے بات چیت کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک قرارداد پیش کی. دو قراردادیں ہیں ان کی، لیکن ایک قرارداد جو زیادہ عام ہے 13 اگست 1948 کو وہ پاس ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو ساری فوجیں نکالنی پڑیں گی جموں کشمیر کے ٹیریٹری سے، اور جب وہ ساری فوجیں نکال لیں گے، یونائٹڈ نیشن کا کمیشن سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اس کے بعد یعنی انڈیا ول ودرو بلک آف دی فورسز، یعنی اکثریتی حصہ اپنی فوج کا جموں کشمیر میں اپنی فوج کا اکثریتی حصہ جو ہے نکالے گا. اکثریت آپ کو پتا کتنی ہو سکتی ہے، 51%، 52، 55، 60%، کوئی بھی پرسنٹیج رکھ لیں آپ. تو وہ فوجیں نکالنی تھیں، اور پاکستان نے ساری فوجیں نکالنی تھیں. جتنے ٹرائبل لڑنے کے لیے گئے تھے یا پاکستانی لڑنے کے لیے گئے تھے وہاں پر ذات کے غرض سے یا ذات کے نام پر، ان سب نے نکلنا تھا. بعد میں پاکستان نے، یعنی یہ آپشن نمبر 2 ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی. تو پاکستان نے آپشن نمبر 2 پر بھی عمل نہ کیا. انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے اپنی فوجیں نہیں نکالی. ٹھیک، یہ لمبی کہانی ہے. اس کے بعد قراردادیں آتی رہیں. اور یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جب یہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل میں پیش کیا گیا، اس وقت جو ٹائٹل تھا اس کا وہ جموں کشمیر ڈسپیوٹ کے نام سے تھا. پھر پاکستان کی مہربانی سے اس کا نام جموں کشمیر اگر رہتا تو یہ سے مطلب ہوتا کہ جموں کشمیر کا یہ مسئلہ ہے، ان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی ذاتی کا مسئلہ ہے، یا ان کی تشخص کا مسئلہ ہے. تو پاکستان نے کی درخواست پر یہ نام جو ہے بدل کر اس کو انڈیا پاکستان کا مسئلہ بنا دیا گیا. تو یہ دوسرے لفظوں میں یہ مسئلہ انڈیا اور پاکستان کا ہے. اسی لیے جموں کشمیر کے لوگ اس کے ایک لحاظ سے پارٹی نہیں ہے. پارٹی جو ہیں 2 ہی ہیں، انڈیا اور پاکستان. تو یعنی یہ جب باتیں ہو گئیں، پھر اس نے جو پہلی قرارداد جس کا میں نے ذکر کیا انسب کا 13 اگست 1948 کا، اس میں لفظ لکھے گئے ہیں یا جس کو فریز ہے وہ ہے کہ فیوچر سٹیٹس جو ہے جموں کشمیر کا وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہاں کے لوگ ایک پلیبیسٹ کی صورت میں. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کو جب یہ پتہ چلا کہ فیوچر سٹیٹس یعنی جموں کشمیر کے مستقبل یا فیوچر سٹیٹس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے علاقے ہندوستان جو کہ انہوں نے کیا تھا اس کی توثیق ضروری تھی، اور علاقے پاکستان یا آزاد اور خود مختار کشمیر. جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کشمیری یعنی یا ان کے پاس صرف 2 آپشن ہونے چاہیے، یا وہ انڈیا کا حصہ بن جائیں یا پاکستان کا حصہ بن جائیں. تو پاکستان کی خواہش پر یہ تبدیلی کی گئی. یہ نئی قرارداد آئی انصب کی جو 5 جنوری 1949 کو آتی ہے. تو پاکستان کا یہ آپشن آ گیا کہ کشمیریوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے، ان کو صرف اور صرف انڈیا یا پاکستان میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہے. تو UN آپشن چلتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ہی جب کوئی پروگریس نہ ہو سکی تو پھر یعنی بائیلیٹرل ٹاک شروع ہوئی. بائیلیٹرل ٹاک میں بھی کشمیر کی آزادی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تھا کہ گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ تھا. ایز ارلی 50s 1950s 1952-53 کی بات ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لی تھی کہ کون سا ملک کیا کیا حصہ لے گا. یہ باتیں کامیاب نہ ہو سکیں، باتیں چلتی رہی. بعد میں یعنی اس وقت 2 سپر پاور تھی، امریکہ اینڈ سوویت رشیا. تو رشیا کا گھیراؤ کرنے کے لیے امریکہ برطانیہ وغیرہ نے کچھ دفاعی معاہدے کیے مختلف لوگوں سے. تو سیٹو اور سینٹو کے نام سے 2 ایسے معاہدے تھے جو کہ جن میں پاکستان بھی شامل تھا. رشیا نے اس وقت کہا پاکستان والوں کو کہ آپ پرائی جنگ میں حصہ نہ لیں، اور آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتے، دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کو اس کو زیادہ پیار تھا، عشق تھا امریکہ سے، تو انہوں نے سیٹو سینٹو میں شمولیت اختیار کر لی. پھر اس کے بعد یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی رشیا نے کشمیر کی قراردادوں کو ویٹو کر دیا، لیکن یہ آپ کو نہیں بتائے گا کوئی کہ کیوں کیا. یعنی 1947 سے لے کر رشیا جو ہے وہ غیر جانبدار پالیسی رہی ہے اس کی آن جموں کشمیر. ایون یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں بھی اس نے کسی چیز کو ویٹو نہیں کیا. جب پاکستان نے سیٹو اور سینٹو میں شمولیت اختیار کی رشیا کے خلاف، تو انہوں نے پھر 1955 میں کلیئرلی کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے. وہ آئے خروشیف جو آئے انڈیا میں، انہوں نے کلیئرلی وہاں پر کہہ دیا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ انڈیا کا ٹوٹانگا یا انڈیا کا حصہ ہے. ٹھیک.
وہاں سے تبدیلی آئی، پھر 1957 میں انہوں نے دو قراردادوں کو ویٹو کیا۔ یہ بریف بیک گراؤنڈ ہے۔ تو پاکستان نے یعنی کون کون سے آپشن استعمال کیے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ یعنی 1962 میں چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور چائنا جو ہے وہ اکسائی چین لداخ کا جو علاقہ ہے اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت چائنیز لوگوں نے یعنی انہوں نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ ایک طرف سے آپ حملہ کر دیں، ہم نے انڈیا کو انگیج کیا ہوا ہے، تو آپ کشمیر کو ٹیک اوور کر لیں۔ جب انڈیا وغیرہ کو، برطانیہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے میں دخل نہ رہیں، آپ نیوٹرل رہیں، یعنی چائنا اور انڈیا کی جنگ میں آپ نیوٹرل رہیں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوں گے۔ تو جب چائنا اور انڈیا کا سیز فائر ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستان کے دوبارہ ملاقات یعنی ہوئی ان کی سورن سنگھ جو وزیر خارجہ تھے انڈیا کے، اور ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر خارجہ تھے پاکستان کے، ان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، 5-6 راؤنڈز آف ٹاکس ہوتے ہیں۔ اور لیکن اس میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کشمیریوں کو آزاد کرانا یا آزادی دینی ہے، یہ ایسی بات ہی نہیں تھی۔ اس وقت بھی بات یہ تھی کہ کون سا حصہ کس کو ملے گا۔ تو پاکستان کا اس وقت یہ مطالبہ تھا کہ آپ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ ہمارے والے کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ انڈیا نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نو وے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے کچھ علاقوں کا یعنی رضامندی ظاہر کر دی، جو جموں کے کچھ علاقے تھے جو مسلم، کچھ دے دیں گے۔ تو پھر جب یہ بات نہ مانی تو پھر پاکستان نے ایک اور جو ہے نا پیش کی، جو کیا کہتے ہیں آپشن دیا انڈیا کو، سجیشن تھی کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں مسلم دے دیں علاقے جو ہیں جموں کے، ہمیں دے دیں، لیکن جو ویلی آف کشمیر ہے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا جائے۔ ایگزیکٹ لفظ یہ تھے کہ انٹرنیشنلائز کر دیا جائے، یا نہ آپ کا کنٹرول نہ ہو نہ ہمارا ہو، تو یہ ایک لحاظ سے بفر اسٹیٹ سی بن جائے گی، اور اس میں ہم رہ جائیں گے کہ آپ بھی آیا کریں ہم بھی آئیں۔ تو وہ اس طریقے سے نہ لوز سا کوئی سچویشن تھی۔ انڈیا نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک اور آپشن پاکستان نے بنایا کشمیر کو ٹیک اوور کرنے کے، وہ جس کو آپریشن جبرالٹر کہتے ہیں، جو پاکستان نے خفیہ طور پر مجاہدین کو بھیجا کشمیر میں، وہاں پر انہوں نے ظاہر کیا عسکریت کی، اور ایز اے رزلٹ جس کو جنگ ستمبر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دشمن نے حملہ کر دیا، لیکن یہ نہیں بتاتے آپ کو کہ پاکستان نے فوج پہلے بھیجی تھی تاکہ کشمیر کو آزاد کرایا جائے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر آخر جب بہت سے ایڈوانس ہو گیا، انہوں نے پاکستانی فوج نے کر لیا، اسپیشلی چھم سیکٹر پر، اور ان کی جو فوج تھی وہ اخنور پر قبضہ کرنے والی تھی، قریب پہنچی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پہلے اعلان کر دیا کہ ہماری کامیاب فوج ہے یا بہادر فوج ہے، انہوں نے فلاں تک قبضہ کر لیا۔ تو اس وقت انڈیا کے جو وزیر اعظم تھے شاستری صاحب، تو انہوں نے کہا اچھا اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اعلان کر دیا اب کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تو دین وی کین چوز، اپنی مرضی کا مارچ چوز کریں گے۔ تو پھر انہوں نے لاہور پر حملہ کیا، اور جو یہ جنگ ہے جس کو جنگ ستمبر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختصراً یہ ہے کہ تاشقند ہو جاتا ہے معاہدہ، اور مسئلہ جموں کشمیر پر کوئی پروگریس نہیں ہوتی، اور سیز فائر ہو جاتا ہے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ سیز فائر ہو جاتا ہے، اور جو علاقے پاکستان نے چھینے تھے یا جو علاقے ہندوستان نے چھینے تھے، وہ واپس اسی جگہ پر آ گئے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے تک تھے۔ یعنی جتنی جانی قربانیاں گئیں اس طرف سے بھی اس طرف بھی، وہ ایک لحاظ سے طے گئیں، اور پاکستان اور انڈیا بیک ٹو اسکوائر ون، یعنی پری 1960 وہ اس جگہ پر چلے گئے۔ 71 کی جنگ ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کشمیر کا تعلق نہیں تھا، لیکن کشمیر بھی جنگ میں ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے۔ تو پھر جب یہ لڑائی بند ہوتی ہے تو اس کے بعد شملہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ 1971 کی جنگ میں ظاہر ہے کہ پاکستان کو شکست ہوئی، اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں انڈیا نے پوری طرح مدد کی، کھل کر مدد کی ان کی، بنگالیوں کی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 92,000 کے لگ بھگ وہ فوجی جو تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ فوجی نہیں، پاکستانی عوام بھی تھی اس میں۔ اگر عوام یعنی اس وقت کے جو پاکستانی اپنے آپ کو کہلاتے تھے وہ بھی سارے تھے۔ اگر یہ بات تھی تو پھر جو جن کو بہاری مسلمان کہا جاتا تھا وہ بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے تھے، ان کو وہ انڈیا والے کیوں نہیں لے کر گئے تھے؟ سمپل سی بات ہے کہ یہ فوجی تھے، کچھ سویلین بھی شاید ہوں۔ تو شملہ ایگریمنٹ ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلے سیز فائر لائن تھی شملہ کے بعد اس کو LOC کہا گیا، لائن آف کنٹرول، یعنی جو علاقہ جس کا ہے وہ اسی کا ہے، یہ بات طے ہوئی تھی۔ ان ریٹرن معاہدہ جو یہ تھا کہ یعنی پاکستان اب گڑبڑ نہیں کرے گا، نہ انڈیا گڑبڑ کرے گا، دونوں بات چیت کریں گے،
اور ان معاہدہ یہ تھا کہ یعنی ہم آئندہ جو ہے نا اس علاقے کو آزاد کرانے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن بھٹو صاحب کا اصرار تھا کہ یہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر ان رائٹنگ ہوا تو جرنیل مجھے پھانسی دے دیں گے، اس لیے پلیز یہ ایک جنٹل مین پرامس ہے، اس طرح ہی رہنے دیں. تو اسی وجہ سے جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، سیز فائر لینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیز فائر، لڑائی جنگ ختم نہیں ہوئی، سیز فائر ہوا ہے. جنگ کسی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. جیسے کہ ابھی کتنے 2 سال ہونے والے ہیں کہ جنگ شروع ہے ادھر کیا کہتے ہیں یوکرین میں بھی تو ہے، اس میں پیلسٹائن میں ہے. وہ ہمیشہ سیز فائر کہتے ہیں کہ سیز فائر ہو. ابھی سیز فائر بھی نہیں ہو رہا. تو جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ایل او سی کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے ان کے درمیان، یعنی یہ لائن آف کنٹرول آ گیا. اس کے بعد یہ مسئلہ چلتا رہا، لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو افغان جہاد ہوتا ہے جس میں رشیا نے حملہ کیا ہوتا ہے، افغانستان کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. پاکستان نے اس میں بڑی مدد کی، امریکہ کی یہ بیسکلی جنگ تھی، سعودی عرب نے مدد کی. پاکستان تو ایک یعنی کیا کہوں کہ کہا جا سکتا ہے کہ مرسنری تھے، انہوں نے تو پیسہ کمایا اس میں سے. اور لیکن اس کا جو جہاد تھا اس کا بہت سا نقصان پاکستانیوں کو اٹھانا پڑا. رشیا کی دشمنی اپنی جگہ ہوئی، اور بہت سے جو خرافات یا جو نیگیٹو امپیکٹ تھا وہ پاکستان پر پڑا. اور جو میری اس پر کافی ریسرچ ہے، اس پر جو میری جو نئی کتاب آئی ہے اس میں کافی میں نے لکھا ہوا ہے. تو 3 لاکھ کے لگ بھگ انہوں نے جہادی تیار کیے. بہت سے جو ہے نا وہ شہید ہوئے. بہت سے یہ صرف پاکستانی نہیں تھے یا افغانی نہیں تھے، دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے رشیا کے خلاف جہاد کرنے کے لیے. اب سوال یہ ہوتا تھا کہ جب افغانستان سے رشیا چلا گیا تو اس فوج کا کیا کیا جائے. یعنی جو 3 لاکھ کے لگ بھگ تھے، جتنے بھی تھے. تو کچھ تو آپ نے سیز فائر ہو گیا، کچھ لوگ چلے گئے، کچھ رہ گئے. پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بھائی ہم جو ہے نا شروع کر لیں کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے. تو پھر کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے پاکستان نے نئی پالیسی بنائی اور ان لوگوں کو یعنی کشمیر کا رخ دکھایا. اس میں جو اعلیٰ کار بنا وہ جموں کشمیر کی لیڈرشپ تھی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی اعلیٰ قیادت محترم امان اللہ خان اور ان کے ساتھی جو ہے نا قریبی ساتھی، بڑے ساتھی جنہوں نے جہاد معاہدہ کیا تھا، جو وہ اس کا اعلی کار بنے. اور اس کا جو فائدہ یا نقصان ہوا وہ آپ جانتے ہیں. جموں کشمیر کی ایک پوری نسل جو ہے نا وہ ذبح ہو گئی، ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہوئی، ریپس ہوئے، ماردار ہوئی. یہ بہت نقصان ہوا مسلمانوں کو، بہت ظلم ہوا. لیکن یہ جنگ بائی اینڈ لارج جو تھی نا ملیٹنسی، اس کو لوگ پراکسی وار بھی کہتے ہیں، یہ محدود رہی ہے زیادہ تر کشمیر کے اندر، ویلی کے درمیان اندر. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اتنی مار داڑ، اتنی اتنا نقصان اٹھانے کے بعد کتنے ریپس ہوئے، کتنی تکلیف اٹھائی لوگوں نے. اس کے بعد نتیجہ کیا، رزلٹ کیا ہوا؟ بگ زیرو، کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے، 1 انچ جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہو سکا. لیکن کچھ لوگ 1 لاکھ کہتے ہیں، کچھ 1.5 لاکھ کہتے ہیں، کچھ 2 لاکھ کہتے ہیں. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ تباہی بربادی ہوئی اور نقصان ہوا. اب آپشنس کیا ہیں؟ اس کے بعد پھر بعد کیا ہوا کہ لاہور ڈیکلریشن ہو جاتا ہے. اور جو لاہور ڈیکلریشن ہوتا ہے کیا نام ہے، واجپئی صاحب لاہور کے، اور پاکستان اور ہندوستان نے سوچا کہ آپس میں دوستی کرتے ہیں اور جو مسائل ہیں وہ بیٹھ کر حل کریں گے. تو جو لاہور ڈیکلریشن ہے دیٹ واز لائک پارٹ اندر پارٹ آف سملا ایگریمنٹ. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ ایک طرف سے یہ ہو رہا تھا تو اسی طرف جو پاکستان کی آرمی ہے انہوں نے کارگل شروع کر دیا. اور کارگل جب کے ذریعے انہوں نے سوچا بھی ہم حاصل کر لیں گے، حالانکہ کارگل کہاں پر ہے اور کشمیر ویلی کہاں پر ہے، کشمیر کہاں پر ہے. تو بہرحال یہ پاکستان کے جرنیل بھی کہتے ہیں کہ اٹ واز ٹوٹل فیاسکو، اور اس سے نقصان پہنچا پاکستان کو بھی اور جموں کشمیر کو بھی. تو اس کے بعد یعنی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں ایل او سی پر، لوگ مرتے رہے ہیں اور اس طرف بھی تو اس طرف بھی. پھر جو آخری تبدیلی اس میں آئی ہے وہ 2019 میں آئی ہے. ٹرمپ صاحب اور جنرل صاحب باجوہ صاحب نے یعنی کہتے ہیں، عمران خان تو کہتے ہیں مجھے نظر آتا تھا کہ میں کشمیر سے نہیں، تو انہوں نے کہا جی نیا ورلڈ کپ لے کر آ رہا ہوں. تو کشمیر کو بیسیکلی جب باجوہ صاحب آئے واپس تو انہوں نے کہا بھائی 24 یا 25 انہوں نے سینئر جرنلسٹ کو بلایا اسلام آباد میں یا راول پنڈی میں. تو انہوں نے کہا بھائی آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. انہوں نے کافی طویل بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. یہ ویڈیو بہت سی اویلیبل ہیں، میرے پاس بھی ہے، جس میں 2 بڑے صحافی، ایک تو احمد میر صاحب اور ایک نسیم زارا. نسیم زارا نے بڑی بڑی صحافی، اچھی صحافی بھی ہیں، اور وہ کارگل پر انہوں نے بڑی تفصیلی کتاب بھی لکھی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ فیصلہ کر کے آئے تھے، لوگوں کو کہا گیا تھا، صحافیوں کو، کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ ہم اسٹیٹس کو مان لیں، یعنی آزاد کشمیر گلگت بلتستان اس طرف رہے گا اور انڈیا کے پاس وہ باقی کشمیر ان کے رہے گا۔ بعد میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 2019 میں اگست کو باجوہ صاحب نے باجوہ صاحب نے مودی صاحب نے پرائم منسٹر آف انڈیا، انہوں نے اسٹیٹ جو ہے جموں کشمیر کو کا جو اسٹیٹس تھا ایز اے 370 کا وہ بھی ختم کر دیا، 35A کو بھی ختم کر دیا، اور دونوں ایریاز کو بیسکلی جموں کشمیر کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا، اسٹیٹ اور ختم کر دی، جموں و کشمیر کو علیحدہ کر کے یونین ٹیریٹری بنا دیا اور لداخ کو علیحدہ کر کے یونین ٹیریٹری بنا دیا۔ یہ تھی آج کل کی اس وقت کی سچویشن۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اب جموں کشمیر میں تو الیکشن ہو گئے اور وہاں پر نئی حکومت بھی آ گئی ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں میں ایک پروگرام میں۔ تو اب پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس مزید کیا آپشن، سوال یہ تھا، تو میں نے یہ بیک گراؤنڈ دے دیا ہے کہ پاکستان نے کتنے آپشنز استعمال کیے، اور کوئی بھی ایسا آپشن نہیں تھی جو ہمارے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے تباہی اور مصیبت کا باعث نہ بنا ہو، جو ہماری نفرتوں میں اضافہ جس نے نہیں کیا، جس نے مسلمانوں کو یا جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈیوائڈ نہیں کیا۔ ہر آپشن جو ہے نا پاکستان کی ہو سکتا ہے نیت ٹھیک رہتی ہو، لیکن ہر آپشن اس نے ہمیں نقصان دیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، آپ جو ہیں ہمارے لیے کوئی اور آپشن کشمیر کے لیے کچھ نہ کریں، آپ اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ویسے پاکستان کے پاس جو آپشن ہیں ان میں صرف یہ ہو سکتا ہے، اگر ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی پیار ہے، ہمدردی ہے، کوئی سنسیرٹی ہے، تو یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو آپ امن اور سکھ کا سانس لینے دیں، اور اگر ہو سکے تو یہ کریں کہ یعنی گلگت بلتستان جو کہ آپ کا علاقہ نہیں ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کا علاقہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ریاست کا حصہ ہے۔ جموں کشمیر کو اور جس کو سو کال آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، ان دونوں کو اکٹھا کر دیں اور ون پہ یعنی ہوتا ہے نا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جائے، اینڈ لیٹ ہمیں بھی تھوڑی سی نا آزادی کا اور سکھ کا سانس لینے دیں۔ تو آپ ایسے نا اپنے جو معاملات ہیں پاکستان کے، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اس وقت گلگت بلتستان کو آپ چھوڑ دیں، آزاد کشمیر کو چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس ایریا میں آپ کے ملک کے اندر یعنی ایک نیا تان بننے جا رہا ہے۔ یعنی میں نے 10-12 سال پہلے ایک محفل میں لنڈن میں محفل ہوئی تھی، میں نے اس وقت کہا تھا کہ میری نظر دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یا اس علاقے میں ایک نیا تان پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جی دیکھیں، پاکستان، افغانستان، مسلمان بہت سے ملک ہیں جن کے آخر میں تان آتا ہے، قازقستان، کرگستان، یہ کافی تان ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ایک تان ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں نے اس پر بحث کی تو کچھ نے اس کو کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ایک صاحب جو ابھی زندہ ہیں، یہ لندن میں ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یاد کرائی کہ آپ جو حالات جا رہے ہیں اس تان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میری پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ آپ اس تان کو بڑھنے سے روکیں، آپ گلگت بلتستان کو چھوڑتے ہیں، گلگت آزاد کشمیر کو چھوڑتے ہیں، ان کو اکٹھا کر دیں۔ ہم کسی جگہ جانے والے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے نا بلوچستان کی صورتحال کو سنبھالیں اور KPK کی صورتحال کو سنبھالیں۔ پاکستان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، صحافی کہتے ہیں، رات تو رات رہے گی، اب تو دن کے وقت بھی بہت سی جگہوں پر سفر کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے، کہ بندوق بردار کسی جگہ سے آ جاتے ہیں جن کو TTP کہا جاتا ہے، یعنی تحریک طالبان پاکستان، وہ لوگ آ جاتے ہیں، اپیر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ کو مارتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ابھی بھی جو حالات جا رہے ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ TTP کہاں سے آ گئی۔ پھر آپ یہ بھی بتاؤں گا، میں پاکستان کے سیاست میں اس وقت یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ان کو بھی لے کر کون آئے تھے، پاکستان کے ایک جرنیل اور پاکستان کے ایک وزیر اعظم، یعنی عمران خان اور جنرل فیض حمید، وہ لے کر آئے تھے، وہ کہتے ہیں جی کیا جی 35-40 ہزار آدمی ہیں، تو عمران خان بڑی سادگی سے، وہ کیا جی صرف 5-6 ہزار جو ہیں ملیٹنٹ ہیں، وہ جو پٹھان ہیں وہ سارے ملیٹنٹ ہیں، بندوق چلانا جانتے ہیں۔ I leave it at that۔ میری طرف سے خدا حافظ، آئی ہوپ کہ میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے۔ پاکستان کے پاس ود ریگارڈ ٹو جموں کشمیر کوئی آپشن نہیں رہ گیا۔ میری طرف سے خدا حافظ، اینڈ لک آفٹر یور سیلف۔